السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زندگی نامہ پارٹ 4۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر۔ حضرت یوسف کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا، ایسے شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں نے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسے کچھ مکاریاں کی تھی اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کی تحقیق کا مطالبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلا وجہ ان کو زندانی بنا کر رکھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مسئلہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ غرض کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولی حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب بائیں رعنائی و دلبری، بائیں عصمت و پاک بازی اور بائیں عقل و دانش زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگے،
پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آسنات سے شادی۔ یوسف علیہ السلام اور آسنات کے رشتے کا ذکر بائبل کی 3 آیات میں ہوا ہے۔ ان کے تعلقات کا ذکر پہلی بار پیدائش 41-45 میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرعون نے اون کے پجاری پوٹ فیرا کی بیٹی آسنات کو یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے طور پر دیا تھا۔ بعد میں یہ پیدائش 41-50 میں ذکر ہوا ہے کہ قحط سالوں سے پہلے یوسف کے 2 بیٹے آسنات کے ساتھ تھے۔ ان 2 بیٹوں کا نام منسا تھا جو پہلا پیدا ہوا تھا اور دوسرے کا نام افرایم تھا جو دوسرا پیدا ہوا تھا۔ بعد میں ابتدا 46-20 میں یوسف علیہ السلام کے خاندان میں یوسف اور آسنات کا ذکر ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مصر میں یوسف کے 2 بیٹے تھے جن کا نام منسا اور افرایم تھا، اور اون کا پجاری پوٹ فیرا کی بیٹی آسنات نے یوسف کے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ مصر میں قحط کی ابتدا۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے کرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کام پڑا۔ کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ والد صاحب کے حکم سے یہ کنعانی قافلہ غلہ خریدنے کے لیے مصر کے لیے روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اس کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی۔ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام۔ تو رات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ ان کو یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر معلوم کیا، آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا اور پھر ان کے حسب مرضی غلہ بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے
تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لیے حلال نہ سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لیے آئے۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہی جو اوپر بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آ سکے۔ تیسرے یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا اور اس غلے کی قیمت شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کرا دی ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔ سبسکرائب، لائک اینڈ واچ لازمی کرتے رہیے اور آپ کی طرف سے ہمیں اپنی کمنٹس